السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ سب کو رکھے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ویڈیو جو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج علم رمل کے شکلوں کے جو عناصر ہیں اس کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر 4 چیزیں رکھی ہیں، اور اس 4 میں سے کوئی بھی ایک چیز کم ہو جاتی ہے، کسی ایک چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، آدمی دقتوں میں آ جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ 4 چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو پورا وجود جو ہے ہمارا، پورا وجود ہی مٹی ہے۔ اس مٹی کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے جسم میں پانی نہ ہو تو یہ خون جو ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ سوکھ جائے گا۔ یہ پانی کی وجہ سے یہ پورے بدن میں گردش کر رہا ہے، تو پانی کی بہت ضرورت ہے انسان کے جسم میں، تو مٹی میں پانی کی ضرورت ہے۔ اس پانی کو چاروں طرف چلانے کے لیے، رننگ کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے زور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزوں کو اڑتے ہوئے یہاں تک کہ اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ گھروں کو بھی اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، گاڑیاں بھی اڑ جاتی ہیں۔ تو اس کے آگے مٹی، پانی، ہوا، پھر جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں گرمی رہتی ہے، خون گرم ہو رہتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے انسان کے لیے اللہ نے یہ 4 چیزیں ضروری کر دی ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز کی کمی ہو جائے تو انسان زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ پانی کی کمی ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہے گا، اسی طریقے سے آگ کی کمی ہو جائے تو بھی انسان زندہ نہیں رہے گا، اسی طریقے سے مٹی کی کمی ہو جائے، انسان زمین پہ نہ رہے تو ہوا میں معلق کب تک رہے گا وہ؟ تو ہر چیز میں زیادہ تر جو جاندار ہیں، جو جاندار چیز ہے، وہ انسان ہو یا پھر پیڑ پودے ہوں، جو جاندار ہے اس میں یہ 4 چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے علم رمل کو بھی جو اس کی شکلیں ہیں اس کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ کچھ شکل اس کی آتشی ہے، کچھ بادی ہے، کچھ آبی ہے، کچھ خاکی ہے۔ وہ بالکل آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اس شکل کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ آتشی، بادی، آبی، خاکی کون کون سے ہیں، اور کون مذکر ہے، کون مؤنث ہے، اور ان کا سمت کیا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا میں ہیں تو دنیا میں 4 سمت ہے: پورب، پشچم، اتر، دکن۔ ٹھیک ہے، تو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ تو انسان کے لیے مذکر، انسان میں 2 ہی ہیں، ایک مذکر ایک عورت ہے، دوسرا مرد، عورت مرد، مرد عورت۔ تو چلیے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھا دی ہے، اب ہم رمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے رمل کے جو سارے نقشے ہیں یہاں ترتیب وار دائرہ ابدہ کے حساب سے لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر وائز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اوپر ہے 1 نمبر ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، لیحان، حمرہ، نصرت الخارج، بیاض، قبض الخارج، اجتماع، عتبۃ الخارج، انکیس، اقلا، قبض الداخل اور فرح، نصرت الداخل، نقی، عتبۃ الداخل، طریق اور جماعت۔ یہ آپ یاد کر لیں کیونکہ بیس یہی ہے، بنیاد یہی ہے۔ ان 16 شکلوں کے الگ الگ عناصر ہیں، 4 عناصر ہیں۔ تو یہ پہلا جو شکل ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آتشی ہے۔ آتشی، آتش، باد، آب اور خاک، آگ اور ہوا، پانی اور مٹی۔ تو آتشی شکل یہ 4 ہے۔ ٹھیک، یاد کر لیں اس 4 کو۔ لیحان ہے، نصرت الخارج ہے، اور قبض الخارج ہے، عتبۃ الخارج ہے، یہ آتشی ہیں۔ اسی طریقے سے بادی 4 ہیں۔ بادی میں حمرہ ہے اور اجتماع ہے۔ اجتماع پہ یہ دائرہ میں نے بنایا ہے، وجہ میں ابھی بتاؤں گا آگے۔ یہ اجتماع ہے، اس کے بعد یہ
نقی ہے اور آخری میں عتبۃ الداخل ہے، یہ بادی ہیں۔ آبی میں 4 ہے، بیاض ہے، اس کے بعد نصرت الداخل ہے، نصرت الداخل کے بعد یہاں نقی ہے، اور نقی کے بعد طریق ہے۔ بادی میں فرع ہے، اور آبی میں اس کا پلٹ، اس کا عکس نقی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خاکی ہے، خاکی میں 4 ہیں، انکیس، عقلہ اور قبض الداخل اور جماعت۔ اس جماعت پہ بھی میں نے نشان لگایا ہوا ہے، اس کی بھی وجہ ہے، یہ 2 جگہ ہم نے نشان دیا ہے، ایک نشان اجتماع پہ ہے، دوسرا جماعت پہ ہے، تو یہ 4 شکل ہے۔ یہ شکل آتشی ہے، یہ بادی شکل ہے، یہ آبی شکل ہے، اور یہ خاکی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیحان، نصرت الخارج اور قبض الخارج، اور یہ عتبۃ الخارج، یہ مذکر ہے۔ اس کا سمت، جو سمت ہے، اس کا سمت کہہ لیں، سمت کہہ لیں، یہ مشرق ہے، پورب کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے اس بادی شکل کا جو یہ مذکر ہے اور اس کا سمت مغرب کی طرف ہے، اور یہ آبی ہے، یہ مؤنث ہیں چاروں، یہ شمال کی طرف ہے، اور یہ خاکی ہے، یہ جنوب کی طرف ہے۔ یہ علم الاعداد اور علم نقش، علم النقوش کہہ لیجئے، علم جفر میں بھی یہ مذکر مؤنث اور سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آگے آپ کو بہت کام آنے والا ہے۔ مذکر کی بہت ضرورت ہوگی، مؤنث کی ضرورت ہوگی، اور یہ سمت کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو کبھی دیکھنا ہوگا کہ بھاگا ہوا شخص کس طرف گیا ہے، تو کیسے بتائیں گے آپ؟ تو سمت بتائیں گے، مغرب کی طرف گیا، مشرق کی طرف گیا ہے۔ جادو کرنے والا شخص یا آپ کا دشمن کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اسی طریقے سے بتائیں گے آپ۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے ہی بولا تھا میں نے، یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کو فرد کہتے ہیں، اور لکیر کو زوج کہتے ہیں۔ یہ بار بار بتاتا ہوں، یہ نقطہ ہے، یہ فرد ہے، اور یہ 3 لکیر زوج ہے، ٹھیک ہے۔ ذائچہ لگانے کے بارے میں آگے بتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری اس شکل کے جتنے اصطلاحات ہیں، جو قانون ہے، وہ پہلے آپ کو بتا دوں، تاکہ ذائچہ لگانا آسان ہو جائے، پھر میں ذائچہ پڑھ کے سناتا رہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہوں گی تو ذائچے کے بارے میں دقت ہوگی۔ یہ 2 شکل جس میں دائرہ ہے، یہ 2 شکل ہے، اس میں دائرہ ہے، یہ اصل میں ممتزج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشترک ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اشتراک ہے۔ یہ اگر مرد کے ساتھ ہو تو مرد ہو جائے گا، عورت کے ساتھ، اس کو مخنث بھی بولتے ہیں۔ یہ مؤنث اور مذکر نہیں ہے، نہ یہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر مؤنث نہیں ہے، بلکہ یہ مخنث ہے۔ یہ مرد کے ساتھ مل کر کے مرد کی قوت رکھے گا، عورت کے ساتھ مل کر کے عورت کی، یہ اس کو ممتزج بھی بولتے ہیں۔ ممتزج بولنے کا مطلب یہ ہے، اس کا نحس اور سعد ہے۔ اس شکل میں کچھ شکل منحوس ہے، کچھ شکل سعادت والے ہیں، کچھ مبارک شکلیں ہیں اس میں، تو نحس اور سعد ہے۔ تو یہ دائرے والے شکل کو یاد رکھیں کہ یہ مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، مرد کے ساتھ مرد، عورت کے ساتھ عورت، اور یہ نحس اور سعد نہیں ہے، بلکہ نحس کے ساتھ نحس اور سعد کے ساتھ سعد ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے علم الساعت میں آپ ساعت کو دیکھتے ہیں تو ستارہ شمس جو ہے وہ مشترک ہے، وہ مشترک ہے، وہ نحس اور سعد نہیں ہے۔ وہ سعد کے ساتھ ہوگا تو سعد، نحس کے ساتھ ہوگا تو نحس، ٹھیک ہے۔ بعد باقی اس میں جو کچھ حروف ہیں یہ سعد ہیں، کچھ نحس ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ ابھی اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے، ابھی تقریباً 8 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں ویڈیو چالو کروں اور یہ بتا دوں، اس سے فائدہ نہیں ہو پائے گا آپ کو۔ آپ 2-3 منٹ اپنا ضائع کریں گے، میں ضائع ہی کہوں گا، لوگ ضائع کرتے ہیں، اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، تو ضائع کریں گے تو سیکھ لیں گے کچھ، ٹھیک ہے۔ پیسہ لے نہیں رہا ہوں، فری میں سکھا رہا ہوں۔ کسی کو کوئی اس میں کسی بھی طریقے کی دقت پیش آ رہی ہو جاننے میں، پوچھنے میں، آپ مجھے کمنٹ کر دیا کریں۔ میں اپنے اس چینل پہ دیکھ رہا ہوں، اس میں کچھ رمال بھی شامل ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ خاموشی سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے، پہلے انہیں سلام کرتا ہوں، اور ان سے گزارش ہے کہ دیکھیے میں بھی ایک طالب علم ہوں، اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے، جس پہ میں نے تحقیق کی ہے، وہ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ان کو نظر آتی ہے، وہ بے جھجک کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے غلط بتایا ہے۔ جو اس میں کمی کر پا رہا ہوں، نہیں بتا پا رہا ہوں، وہ بے جھجک ہو کر کے مجھے بتا دیا کریں۔ وہ چاہیں تو ٹیلی گرام پہ بھی مجھ سے کمنٹ کے ذریعے یا ٹیلی گرام کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میں بھی انسان ہوں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔
انشاءاللہ میں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.